میری بہنیں اجازت دیں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر آپ نے دو باتوں کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. میں آپ کو میری اگر آپ بات سن لیں, آپ ہی کی بات کرنے لگا ہوں. ایک تو جناب اسپیکر دو چیزیں میری تجویز ہوگی. دو جگہوں پہ کوئی جذبات آڑے آ گئے جو ایکسپنج کرنا ہے. سینیٹر علی ظفر صاحب نے کیونکہ بڑی چاشنی کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ بھیڑیوں کا ریوڑ ہے, تو خدا کے لیے سیوان میں کوئی بھیڑیا نہیں ہے, نہ کوئی بھیڑ ہے. تو ایک تو وہ ایکسپنج کر دیا جائے, اور دوسرا آپ نے صحیح نوٹس فرمایا کہ وہ کوڑا کرکٹ بھی نکل جائے. میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ہاں جی, میں نے یہ کوڑا کرکٹ تو ایکسپنج کر دیا تھا, تو علی ظفر صاحب نے جو بھیڑ اور بھیڑیے کی بات کی اس کو بھی ایکسپنج کرتا ہوں. جی ظفر صاحب, تھینک یو, ہو گئے. جی اب اس پہ آئے لا منسٹر صاحب, جو فاضل ممبران نے پوائنٹ اٹھایا اس میں. اچھا سر, میں اب آپ کی اجازت سے جو بات ہوئی, میں سر اگر ایکسپلین کر دوں, میرے خیال میں آپ ایکسپلینیشن اگر میں ایکسپلین کر دوں اس کے بعد آپ ہاؤس کی سینس لے لیجئے گا کہ آج کرنا ہے, صبح کرنا ہے, کسی کو کوئی جلد بازی نہیں ہے. پلیز. ایک بات میں سر آن ریکارڈ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی لیجسلیشن بشمول الیکشن ایکٹ از ویری کلوز ٹو آر ہارٹ. پارلیمان تخلیق ہوتی ہے الیکشن ایکٹ کے نتیجے میں, اور محترم خواجہ آصف صاحب نے درست فرمایا, یہ الیکشن ایکٹ کی 54 ترامیم تھی جو اسی جوائنٹ سٹنگ میں آج سے 1.5 سال پہلے 1.5 یا 2 منٹ میں کر لی گئی تھی. ریڈ ایز اے ہول پڑھا گیا, کہا گیا, اور یہاں سے پڑھے جا رہے تھے. میری یہی بہنیں اور بھائی جو آج اعتراض کر رہے ہیں اس وقت ڈیسک پہ جا رہے تھے تاکہ اس شور میں یہ نکل جائیں. ہم نے اس کے باوجود آ کے اس کو درست کیا. آج بھی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جناب اسپیکر رضا صاحب مجھے اجازت دیں. آپ پلیز رضا صاحب آپ سیٹوں پہ تشریف, آپ میرے بڑے ہیں, آپ مجھے صرف پلیز نو کراس ٹاک. آپ لا منسٹر صاحب ادھر سے رائٹ سائڈ پہ بات کر رہا ہوں. اپوزیشن آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ ہمارے ساتھ کھڑے تھے. پلیز جناب اسپیکر, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک چٹھی لکھی. انہوں نے کہا کہ کچھ جگہوں پہ کچھ چیزیں omit ہونے والی ہیں, جیسے ورڈ فاٹا جو ہے وہ ابھی تک الیکشن ایکٹ کا حصہ تھا, حالانکہ اسے 2018 میں ضم کر دیا گیا خیبر پختونخوا میں. سر 2018 کے الیکشنز پہ سیاسی جماعتوں کو بہت سے اعتراضات ہوئے, اور اس میں جو شفافیت تھی پروسیجرز کی اس کی کمی محسوس کی گئی. حالانکہ 2017 کا الیکشن ایکٹ بڑی ارکریزی کے بعد تیار کیا گیا, اور میرے بہت سارے سینئرز اس ایوان میں موجود ہیں جو اس کمیٹی کا حصہ تھے. ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ بے تحاشا میٹنگز کے بعد ایک کمیٹی تشکیل پائی تھی جنہوں نے یہ تجاویز لائے اور سارے لاز کو یکجا کر کے ایک الیکشن ایکٹ 2017 بنا دیا گیا, اور اس پہ 0 ڈیسنٹ تھی. سب نے اس کی حمایت کی. اب قانون میں سر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ترامیم کرنا پڑتی ہیں. جب الیکشن کمیشن نے لکھا اور منسٹریز کی طرف سے بھی آیا کہ کئی جگہوں کے اوپر امینڈمنٹ ضروری ہیں, تو جناب اسپیکر آپ نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی مشاورت کے بعد, اور پارٹی ہیڈز کو آپ نے کہا کہ آپ اپنے نمائندے نامینیٹ کریں. اس میں چیئرمین سینٹ کو کہا گیا کہ وہ سینٹ سے نامینیشنز کریں. میں کمیٹی کی کمپوزیشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ کوئی قالین کے نیچے سے نہیں نکل رہی چیز, اور وہ کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے ہیں. سردار ایاز صادق صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے. ممبرز ور سید نوید قمر ایم این اے, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ایم این اے, مسٹر طارق بشیر چیمہ ایم این اے, سید امین الحق ایم این اے. اب یہ پارٹیز کو اگر دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جی ڈی اے, پاکستان مسلم لیگ, کاف, ایم کیو ایم سے ڈاکٹر افضل خان دھانڈلا صاحب واز نامینیٹڈ بائی لیڈر آف اپوزیشن ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے ساتھ ساتھ آغا حسن بلوچ صاحب بی این پی کی طرف سے, شزا فاطمہ خواجہ پی ایم ایل این, سینیٹر تاج حیدر پاکستان پیپلز پارٹی, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام, سینیٹر منظور احمد صاحب
بلوچستان عوامی پارٹی، سینیٹر سید علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف، اور مجھے اس میں بطور وزیر قانون کے ایکس آفیشو ممبر کے طور پہ بیٹھنے کا حکم ملا۔ ہم نے اس میں متعدد اجلاس کیے، جس میں کچھ ممبران نے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا۔ میرے بھائی سینیٹر علی ظفر صاحب ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے، پھر انہوں نے سفر پہ جانا تھا۔ چیئرمین کمیٹی نے یہ بھی ہمیں اختیار دیا کہ آخر پہ یہ ساری رپورٹ پروز کر لیں، اگر آپ ان رائٹنگ کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے دیں۔ کمیٹی کے سیکرٹری جواد نقوی صاحب نے ساری چیزیں ایک کلوز بائی کلوز سر ان کو نوٹ کیا گیا۔ اب بائی دا ٹائم یہ رپورٹ تیار ہوئی، 11 تاریخ کو سر تقریباً 3 گھنٹے کا سیشن ہوا، 12 تاریخ کو جولائی کو پھر کو 2-3 گھنٹے، یہ 2 بجے سے 5 بجے تک بیٹھے، پھر 13 جولائی کو بیٹھے سر، پھر 17 جولائی کو بیٹھے، اور پھر فائنلی 18 جولائی کو، اور اس کے بعد سر یہ ایک رپورٹ جو ہے یہ تیار کی گئی۔ اب اس میں ہے کیا کیا؟ یہ شروع ہوئی جی، سب سے پہلے اس میں کہا گیا کہ کہیں پہ کاما فل سٹاپ ہے کلاز 1 میں۔ ایک تو الیکشن کمیشن الیکشن آبزرورز اپوائنٹ کرتا ہے، اس میں لفظ ایکریڈیٹڈ نہیں تھا، کہا گیا کہ وہ ایکریڈیٹڈ ہوں گے، یعنی کہ ہر کوئی کہہ کے اندر نہ گھسے کہ میں الیکشن آبزرور ہوں۔ جس کو الیکشن کمیشن اپروو کرے گا ایکریڈیٹڈ کسی ادارے سے ہو، کسی اینٹی سے ہو، وہ ہوگا۔ ممبر کو جو تھا، جو آپ کا ڈیکلریشن آف ایسٹس ہے، اس میں ممبر کا ورڈ یوز تھا، اور آگے ابہام تھا اس میں ہز اسپاؤس اینڈ ڈپینڈنٹ چلڈرن کیے گئے، کیونکہ وہ ساروں کے گوشوارے مانگتے تھے۔ اسی طرح ٹیکنوکریٹ کی ڈیفینیشن میں ابہام تھا، جس کی وجہ سے کم از کم کوئی 20 مقدمات، اگر سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سن رہے ہیں، یہ ان کی تجویز تھی جی کہ اس کو درست کیا جائے۔ آج انہوں نے تو کہہ دیا کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، کامران صاحب نے ایک میٹنگ مس نہیں کی، اور ساری ان ترامیم جو ہیں ان کی نظر سے گزر کے ان کے ووٹ کے ساتھ کمیٹی میں منظور ہوئیں۔ سر آگے چلتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر سر رزلٹ روک لیتے تھے، پولنگ ایجنٹ کو رزلٹ نہیں ملتے، یہ عام شکایت ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کی شفافیت پہ انگلیاں اٹھتی۔ کمیٹی نے تجویز کیا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر جب رزلٹ ٹیبولیٹ کر لیں گے تو وہ فارم 45 کی فوٹو بنا کے سنیپ شاٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ کریں گے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو، اور پولنگ ایجنٹس کو دستخط شدہ کاپی دیں گے، جو کہ نہیں دیں گے تو اس کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں۔ سر 3 دن رزلٹ روک لیے جاتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 5، 9، 18، 47 کا نتیجہ ابھی تک اویٹڈ ہے، اور لوگ انتظار میں، اور کہتے ہیں جی پھر اسی میں کچھ ہوتا تھا۔ شفاف کرنے کے لیے کہا گیا کہ رات 2 بجے تک ہر صورت نتیجہ جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرے گا، ورنہ پریزائڈنگ آفیسر ایک سرٹیفکیٹ لگا کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچیں گے۔ اگر وہ نہیں پہنچ سکتے تو صبح 10 بجے ان کے پاس آخری وقت ہے، اور انہیں 1 گھنٹے کا اکاؤنٹ فار کرنا ہے، اس کی توجیہ بیان کرنی ہے لکھ کے اس کے اوپر، اور اگر یہ تاخیر دانستہ ہے یا اس میں کوئی کولوژن ہے تو ان کے خلاف فوجداری کارروائی ہوگی۔ میرا خیال ہے ہاؤس میں سے کسی شخص کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سر اسی طرح آگے چلتے جاتے ہیں، یہ دنوں کا فرق تھا کہ جو بینک اکاؤنٹ ہم ایکسکلوسیو بینک اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے، سر ہم لوگ پی ای پی ہیں، سر صبح 10 بجے اگر رزلٹ نہیں آتا تو پھر تعدیبی کارروائی ہوگی، رات 2 بجے تو دینا ہی دینا ہے چیئرمین صاحب، اور اس کے 1 گھنٹے کا حساب دینا ہے۔ بینک اکاؤنٹ سر آپ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز ہیں، آپ کا ہر دفعہ آپ کو نیا بینک اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے، اور وہ 10 دن کا 12 دن کا پروسیس ہے۔ ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ آپ اپنے ایگزسٹنگ بینک اکاؤنٹ کی 1 ہفتے کی اسٹیٹمنٹ دے دیں گے، اور کہیں گے کہ جی یہ الیکشن پرپز کے لیے میں بینک اکاؤنٹ استعمال کروں گا، اور اسے تصور کیا جائے کہ یہ میرا ڈیزیگنیٹڈ اکاؤنٹ ہے۔ بہت ساری جگہوں سے فاٹا کو ہٹایا گیا، لا منسٹر صاحب سر یہ ساری باتیں ہیں اس میں، اس کے علاوہ میں صرف یہ عرض کر دوں، اب سر یہ کمیٹی آف ہول تو نہیں تھی، ظاہر ہے سارا ہاؤس نہیں تھا، لیکن کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کی پریزنس 5 یا 10 اراکین سے زائد ہے اور اس کی نمائندگی نہ ہو اس میں۔ اب ہوا کیا، ایک الیکشن ایکٹ جو ہے سر، کوئی آپ نے کچھ چیزیں ہیں وقت کی جو پابندی تھی کہ اب
نیچرلی 12 اگست تک قومی اسمبلی نے اپنی میعاد پوری کرنی ہے. الیکشن ایکٹ ایک بل جو ہے وہ جوائنٹ سٹنگ میں پینڈنگ ہے. کمیٹی نے یہ جب ساری چیزیں کنسنسس کے ساتھ کر لی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب وہ الیکشن ایکٹ یہاں پہ ڈسکس ہونا ہے. منسٹر صاحب یہ تو ابھی آئٹم آیا ہی نہیں, اس پہ میرا خیال ہے بحث نہیں ہونی چاہیے, آپ تو سمجھتے ہیں رولز اور پروسیجر کو, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ممبران کی طرف سے جو آبجیکشن آیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر امینڈمنٹ کرنی ہے تو ایک 1 ڈے کا کمپلیٹ 1 ڈے کا نوٹس جو ہے وہ ممبران تک ہونا چاہیے تاکہ امینڈمنٹ وہ پڑھ کر آئیں اور اگر وہ اس میں کوئی بات کرنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو کر سکیں. تو کیا میں اپنے سیکریٹریٹ سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو ہے یہ سرکولیٹ کی گئی تھی امینڈمنٹس؟ کل تک تو سر تیار کر کے کام کا بوجھ زیادہ ہے یا کسی وجہ سے نہیں, لیکن یہ جو سارا پیکج ہے جب یہ رپورٹ فائنل ہو گئی, انہیں یہ کیونکہ گورنمنٹ بل ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی امینڈمنٹ آ سکتی ہیں. منسٹر انچارج نے یہ امینڈمنٹس کل تیار کروائی تھی. کمیٹی کی سفارشات کے علاوہ ان میں کاما فل سٹاپ بھی چینج نہیں کیا گیا, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ یہ امینڈمنٹس کیونکہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوا تھا, یہ ہاؤس کے سامنے ٹیبل پہ بھی ہوں گی اور پڑھی بھی جائیں گی, اور اس کے بعد انہیں اس ہاؤس نے منظور کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے وہ میرے ایوان کا اختیار ہے, وہ کسی اور شخص کا اختیار نہیں ہے. تو یہ اس میں بیک گراؤنڈ ہے, کوئی چیز چھپا کے نہیں ہو رہی, کوئی چیز انڈر دا کارپیٹ نہیں ہو رہی. میٹنگ میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں, اتفاق رائے کے ساتھ ایک رپورٹ تیار کی گئی, اس رپورٹ کے عین مطابق یہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ جو پینڈنگ الیکشن بل ہے. اب رہی بات کہ کہا گیا کہ ایجنڈا بہت لمبا, اور یہ اوپر سے بالکل ایسا نہیں ہے سر. جوائنٹ سٹنگ میں لیجسلیشن کے کچھ آئٹم سر ایسے بھی ہیں جو کہ 1.5 سال سے 2 سال سے سر پڑے ہیں. سر ہم لوگ یہاں پہ قانون سازی کرنے آتے ہیں, ہمارا جو پہلا فرض ہے بطور پارلیمنٹیرین وہ لا میکنگ ہے سر. سر اگر کوئی لیجسلیشن کوئی بل 1.5 سال, 1.25 سال, 12 ماہ, 8 ماہ, 6 ماہ سے اگر ہے, اور سارے پاکستان کو معلوم ہے کہ اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 12 اگست کی رات ختم ہو رہی ہے, تو جناب اسپیکر کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ جو پینڈنگ لیجسلیشن ہے وہ ایوان کے سامنے آئے؟ یہ وہ بل ہیں جو 10 دفعہ سرکولیٹ ہوئے ہیں سر, جو 12 دفعہ جن پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے. اب جیسے کہا گیا کہ آئٹم نمبر 1 جو ہے وہ پھر لگا دی گئی CII. اس میں جب یہ سینٹ سے رانا مقبول احمد خان صاحب کا بل پاس ہوا تھا اور پھر یہ قومی اسمبلی سے پاس نہ ہو سکا, یہ سارے لوازمات پورے تھے, میں نے آج وہ وڈرا کرنا تھا اس تجویز کے ساتھ کہ جو سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب کا بل ہے اسے یہ ہاؤس اڈاپٹ کر لے ود couple of amendments. تو یہ سر صورتحال ہے. اس میں نہ تو کسی قسم کی بدنیتی ایٹریبیوٹ کی جا سکتی ہے, نہ ہی کوئی ایسی انڈیسنٹ ہیسٹ کی گئی ہے. اور چیئرمین کمیٹی ایاز صادق صاحب موجود ہیں, آپ نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ فرمائی جناب اسپیکر, ہم نے تو پوری دل جمی سے یہ کام کیا اور قومی مفاد میں کیا, ملکی خدمت سمجھ کے اپنا فرض سمجھ کے ادا کیا ہے, نہ کوئی بات چھپی ڈھکی. یہ تو رپورٹ تیار ہوئی ہے آج سے 5-6 روز پہلے کی, اور سب کے نوٹس میں ہونا چاہیے. تھینک یو. سردار ایاز صادق صاحب, چیئرمین آف دی پارلیمانی کمیٹی. جی